مسیح خداوند کے عظیم و بابرکت نام میں ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ سلیم اقبال پرائڈ آف دی نیشن پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پرائڈ آف دی نیشن پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات ایسے لوگوں سے کراتے ہیں جن کی زندگی کی موٹیویشنل سٹوریز ہوتی ہیں، جن کی زندگی کی کامیابی کی سٹوریاں ہوتی ہیں، اور ان لوگوں کی باتوں سے کوئی ہمیں ڈائریکشن مل سکے، وہ ہمیں متاثر کر سکیں اور ان کی باتوں سے ہم کامیابی حاصل کر سکیں۔ ایسی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، سسٹر زیف۔ آئیے آپ کی ملاقات سسٹر زیف سے کرواتے ہیں اور ان کی اچیومنٹ کے بارے میں جانتے ہیں۔ سسٹر، پرائڈ آف دی نیشن پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ کو جو آپ نے ڈھیروں کامیابیاں سمیٹی ہیں، بہاف آف پاسٹر عمران فضل، سسٹر مہوش عمران، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ کو کانگریچولیٹ کہتے ہیں، اور ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ اپنی جو اچیومنٹس ہیں ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔ سب سے پہلے تھینک یو ویری مچ سسٹر مہوش کی، برادر عمران کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں، اور آپ کی پوری ٹیم کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آج آپ نے مجھے یہ موقع دیا۔ آپ نے جیسے کہ بتایا کہ میرا نام سسٹر زیف ہے۔ ایکچولی یہ سٹوری سٹارٹ ہوئی جب میں ایک بچی تھی، میں 13 سال کی تھی جب مجھے اسکول میں ریلیجیس ڈسکریمنیشن کو فیس کرنا پڑا۔ میرے جو ٹیچر ہیں انہوں نے مجھے ڈسکریمنیٹ کیا میرے فیتھ کی وجہ سے۔ تو 13 سال کی عمر میں نے اسکول چھوڑ دیا، اور میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اب مجھے اسکول نہیں جانا۔ لیکن ساتھ ہی چونکہ میری تربیت ہوئی تھی، مجھے پتا تھا کہ ایز اے مسیحی مجھے فخر ہونا چاہیے۔ تو چونکہ مجھے فخر تھا ایک مسیحی ہوتے ہوئے، میں نے یہ سوچا کہ میرے خداوند یسوع مسیح نے ہمیں محبت کرنا سکھایا ہے، تو مجھے محبت پھیلانی ہے، اور مجھے اس بات کا حل نکالنا ہے کہ آخر ہمارے مسیحی لوگ جو ہیں ان سے نفرت کیوں۔ تو میں نے اپنے گھر کے صحن کے اندر ایک فری اسکول بنایا، چونکہ ہم لوگ گاؤں میں رہتے ہیں، وہاں پہ غریب لوگ زیادہ ہیں، میرا بھی ایسی ہی فیملی سے تعلق ہے۔ میں نے محلے کی لڑکیوں کو جو میرے ساتھ کھیلتی تھی ان کو جمع کیا اور ان کو پڑھانا شروع کر دیا۔ پھر ساتھ ہی میں نے چھوٹے موٹے کام کرنا شروع کر دیا، جیسے امبرائڈری، اور اس سے کوئی مہینے کے 700-800 روپے مل جاتے، اور میں اپنے اسکول کا خرچہ کرتی رہتی۔ لیکن رات کے ٹائم میں اپنے آپ کو پڑھاتی تھی، اور اپنے آپ کو پڑھاتے پڑھاتے میں نے پہلے کالج لیول پہ، پھر یونیورسٹی لیول پہ میں نے پرائیویٹ ایگزامز دینا شروع کر دیے، اور میں نے پولیٹیکل سائنس میں ماسٹرز کیا، ہسٹری میں ماسٹرز کیا، ابھی میں ایجوکیشن میں ماسٹرز کر رہی ہوں۔ پھر خداوند نے مجھے موقع دیا بہت سے ممالک سے ایجوکیشن لینے کا بھی، جیسے کہ ساؤتھ کوریا سے، امریکہ سے، تھائی لینڈ سے، اور کافی سارے ممالک سے، یورپ سے۔ تو کیسا آپ کا ایکسپیرینس رہا کمپیریٹیولی پاکستان کے اسٹڈی سسٹم سے اور دوسرے ممالک کے؟ وہ خداوند نے مجھے ایک گفٹ دیا، کیونکہ جب میں ان ممالک میں جاتی ہوں تو وہاں پہ ایک لیڈر کی حیثیت سے مجھے اسکالرشپس دی جاتی ہیں، مجھے وہاں پہ ایک خاص حیثیت سے بلایا جاتا ہے، اور وہاں پہ میں اپنے آئیڈیاز جو ہیں وہ شیئر کرتی ہوں۔ وہاں پہ ایک ملک کے لوگ نہیں ہوتے، بہت سارے ممالک کے جو میری طرح کے کمیونٹی لیڈرز ہیں وہ جمع ہوتے ہیں، اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ آئیڈیاز شیئر کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ایکسپیرینس سے سیکھتے ہیں۔ تو وہ ایک بہت وائڈ اور بہت زیادہ انٹرسٹنگ ایکسپیرینس ہوتا ہے۔ جی، تو اچیومنٹ کے تعلق سے آپ بتا رہی تھی کہ گلوبل پرائز جو آپ کو ملا ہے اس تعلق سے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ مجھے یہ ایوارڈز جو ہیں یہ کیوں ملے، کیونکہ 13 سال کی عمر سے میں نے وہ اسکول بنانا شروع کیا، گھر سے کے صحن سے شروع کیا، ساتھ ساتھ میں جاب کرتی رہی، پڑھتی رہی، جیسے جیسے میری انکم بڑھی میرا اسکول بھی بہتر ہوتا گیا۔ لیکن میں نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے مسلم بچوں کو بھی پڑھانا ہے، کرسچن بچوں کو بھی پڑھانا ہے، کیونکہ ہم سب پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں، پاکستان ہم سب کا ملک ہے، اور ہم سب کو مل جل کے رہنا ہے، اور یہی ہم نے سیکھنا ہے۔ اور سسٹر، مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ ہماری جتنی بھی اساتذہ کرام ہیں، جتنے ہمارے اور جتنی ہماری کریم ہیں، اور جتنے لوگ شعبہ تعلیم سے وابستہ ہیں، انہوں نے ملک پاکستان میں بلا رنگ و نسل بغیر کسی تعصب کے تعلیمی خدمات میں، تعلیم کے میدان میں اپنی خدمات صرف کی، اور بہت سے لیڈرز پیدا کیے۔ بے شک، مسیحی ہوتے ہوئے مجھے اس بات پہ بھی فخر ہے کہ ہمارے لوگوں نے میڈیکل کے شعبے میں، ایجوکیشن کے شعبے میں بہت زیادہ خدمات ہیں مسیحیوں کے پاکستان کے، بلکہ تمام شعبہ زندگی میں۔ بے شک بے شک۔ پھر 2011 میں میں نے ایک امریکن میگزین کے لیے بلاگز لکھنا شروع کیے، ورلڈ پلس کے لیے۔ 2013 میں ایک گلوبل کمپٹیشن ہوا بلاگز لکھنے کا، جس میں 196 ممالک کی خواتین نے حصہ لیا، وہ گلوبل پرائز میں نے ون کیا۔
اور اس کا نام ہے لین سمز گلوبل پرائز. جی. جو مجھے پرائز منی ملی اس سے میں نے جگہ خرید کے ایک چھوٹا سا اسکل سینٹر بنا لیا خواتین کے لیے, اور وہاں پہ ہم خواتین کو فری اسکل سکھاتے ہیں. تقریباً 20 دیہاتوں سے ہمارے پاس خواتین آتی ہیں. اسی طرح سے ہمارے پاس ایک اسکول ہے جہاں پہ ہم 200 بچوں کو فری ایجوکیشن دیتے ہیں, جلے ہوئے بچوں کا علاج کرواتے ہیں. پھر 2015 میں چینل نیوز ایشیا سنگاپور نے میری لائف پہ ایک فلم بنائی, فلائٹ آف دی فیلکنز. اس فلم کو نیو یارک فلم فیسٹیول سے 2016 میں گولڈ میڈل ملا. پھر امریکہ سے مجھے بائنیئرس چینج میکرز ایوارڈ ملا. 2018 میں مجھے آئزک ٹی وی کی طرف سے آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس ایوارڈ ملا. اور ابھی جو ایک میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ پورے جو پاکستانی کرسچنز ہیں ان سب کے لیے ایک اعزاز کی بات ہے کہ میں پہلی پاکستانی کرسچن ہوں, بلکہ پاکستان کی جتنی بھی مائنورٹیز ہیں ان کی میں سب سے پہلی ریپریزنٹیٹیو ہوں جو قائے سیڈ کے پلیٹ فارم پہ گئی ہے. انفیکٹ اس سال میں پورے پاکستان میں سے میں واحد ہوں جس کو اس کے لیے سلیکٹ کیا گیا ہے. اب یہاں پہ قائے سیڈ جو ہے یہ کوئی این جی او نہیں ہے, بلکہ یہ مختلف جو 3 ممالک ہیں, آسٹریا, اسپین اور سعودی عربیہ, ان کے اشتراک سے یہ ایک آرگنائزیشن بنی ہے جو گورنمنٹس کی طرف سے ہے. یہاں پہ یہ بہت سارے ممالک کے کمیونٹی لیڈرز کو بلاتے ہیں, ان سے اپنے آئیڈیاز شیئر کرتے ہیں, وہ ایک دوسرے سے لرن کرتے ہیں, اور وہاں پہ جا کے ہم لوگ ہائی لائٹ کرتے ہیں اپنی اپنی کمیونٹی کے پرابلمس کو. تو مجھے اس بات کا فخر ہے کہ قائے سیڈ کے پلیٹ فارم پہ اس سے پہلے کبھی کوئی کرسچن نہیں گیا. میں ہوں اب وہاں پہ پاکستانی کرسچنز کی آواز, اور چونکہ اس کی ایفیلیشن یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ ہے, یورپین یونین کے ساتھ ہے, پوپ صاحب کے ساتھ ہے, ویٹیکن سٹی کے ساتھ, تو پاکستانی قائے سیڈ کے پلیٹ فارم سے بھی جو پاکستانی کرسچنز ہیں ان کو کن مسائل کا سامنا ہے, ہم کس طرح سے یہاں پہ لائف اسپینڈ کریں, میں اس پلیٹ فارم پہ جا کے ہمیشہ جب تک میں زندہ ہوں, چونکہ میں اس کا حصہ رہوں گی, تو میں شیئر کرتی رہوں گی. اس بات پہ مجھے بہت فخر ہے. ابھی آپ نے ذکر کیا کہ پوری قوم کو اس بات پہ فخر ہونا چاہیے, تو اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ ہمارا فخر ہیں, اور اسی لیے آپ پرائڈ آف دی نیشن میں بیٹھی ہیں, کیونکہ یہاں پر ہم ایسے لوگوں کو ہی لے کے آتے ہیں جن پر قوم کو فخر ہوتا ہے, جو قوم کے لیے سرو کرتے ہیں اور قوم کو کوئی موٹیویشن دیتے ہیں. تو اب معاملہ صرف میں آپ سے یہ ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان میں مختلف آرگنائزیشن کام کر رہی ہیں, بہت سے چرچز اور بہت سے کام ہو رہے ہیں, اور میرا ہرگز مطلب جو ہے چرچز کو یا کسی آرگنائزیشن کو ٹارگٹ کرنا نہیں ہے. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ جب بھی ہم کوئی سیمینار کرتے ہیں, خواتین پہ کام کرنا ہے, ڈسکریمنیشن پہ کام کرنا ہے, یا نشے پہ کام کرنا, تو ہم کسی بڑے ناخوشگوار واقعے کا کیوں انتظار کرتے ہیں کہ جیسے شمع شہزاد کو جلایا گیا تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ جی تعلیم کی کمی کی وجہ سے یہ ہوا, تعلیم پہ کام ہونا چاہیے, بہت سے نعرے لگائے گئے, لیکن بعد میں تعلیم جو ہے اس کا میں آپ کو کیا بتاؤں کہ ہمارے جو فیصل آباد میں ایک سکول ہے, اس کے ساتھ فیصل آباد واسطہ نے وہاں پہ گندے پانی کے جو کنویں وہ کھود دیے ہیں. مطلب کہ جو تعلیم دوست لوگ ہیں, جو تعلیم کو آگے لے کے جانا چاہ رہے ہیں, وہی لوگ ہمیں اچھے بھی نہیں لگتے. تو ہم کسی بڑے واقعے کا کیوں انتظار کرتے کہ یہ واقعہ ہوگا, کوئی 13 سال کی 12 سال کی لڑکیاں گھروں سے فرار ہوں گی, مذاہب چینج کریں گی, تو پھر ہم اس پہ سیمینار رکھیں گے. ہاں کسی نشئی کی موت ہوگی, کسی نشئی کے جو نشے کے جو لوگ ہیں کو 8-10 شاید قتل کریں گے, تو پھر ہم اس پہ کام کرنا شروع کریں گے. تو کیا وجہ, ہم جو ہمارے نارمل ڈیز ہوتے ان میں ہم کیوں نہیں یہ کوشش کرتے, کیوں نہیں لوگوں کو شعور دیتے؟ میرا خیال ہے کہ ایک تو ہمیں, جیسے ابھی آپ نے اسکول کا واقعہ کیا, بیان کیا, یہ جو لوگ جو کام کر رہے ہیں اس پہ ایجوکیشن پہ یا کسی بھی شعبے میں دوسروں کو اپلفٹ کرنے کے لیے کام کرتے ہیں, اس پہ جو ہمارے نامور لوگ ہیں جیسے فضل ٹی وی ہے, دوسرے ہمارے لوگ ہیں بہت بڑے پیمانے پہ جا کے کام کریں, ان سب کو اس چیز کی ضرورت ہے کہ ایسے لوگوں کو ہمیشہ سپورٹ کریں. سپورٹ سے مراد یہ نہیں کہ ہمیں پیسہ چاہیے, سپورٹ سے مراد یہ ہے مختلف طریقوں سے ان کے کام کو ہم آگے لے کے آ سکتے ہیں, ان کے نظریات کو ہم لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. ایز ٹی وی اینکر, ایز ٹی وی چینل ہوتے ہوئے جو میرا فرض بنتا ہے کہ مجھے آپ جیسے لوگوں جو انٹلیکچوئلز ہیں ان کو آ کے لے کے آؤں, تاکہ آپ اپنے نظریات کے ذریعے دنیا کو بدلیں, لوگوں کو بدلیں, یوتھ کو بدلیں. جی, اور اس سے پھر ہمیں بھی موٹیویشن ملتی ہے, ہمیں بھی انسپریشن ملتی ہے کہ کوئی ہے جو ہمیں اپریشیٹ کر رہا ہے, اور کوئی ہے جو ہم پہ نظر رکھے ہوئے ہمارے کام پہ, اس لیے ہمیں کنٹینیوسلی یہ کام کرنا ہے. اور پھر مجھے ایز این ایجوکیشنسٹ اور ایز این ہیومینیٹیرین مجھے بھی بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اب اگر میں اپنے آپ کو پروٹیکٹڈ فیل کرتی ہوں,
I will keep going. میں اپنا کام کرتی رہوں گی, بٹ ہو سکتا ہے کہ کسی ٹائم پہ, میں نے پچھلے 20 سالوں سے میں نے ہار نہیں مانی, اینڈ I'm never going to give up. لیکن ہم سب کو ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے, ون تھنگ. سیکنڈ, یہ ہم لوگ روحانی تعلیم دے رہے ہیں جو بہت ضروری ہے, لیکن اب دیکھیں کہ بائبل مقدس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے بھی ہمیں فارمل ایجوکیشن کی ضرورت ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم بالکل لوور لیول تک, جہاں پہ لوگ افورڈ نہیں کر پاتے ہیں, وہاں پہ ہم ایجوکیشن لے کے جائیں. بلکہ میں تو یہ سوچتی ہوں کہ ہمارے ہر چرچ کے ساتھ ایک اسکول کیوں نہیں ہو سکتا. ہمارے ہر چرچ کے ساتھ ایک اسکول ہونا چاہیے تاکہ ہمارے بچے جو ہیں وہ بہت چھوٹی عمر میں وہاں سے ریلیجیس ایجوکیشن لیں, وہ روحانی طور پہ بھی بڑھیں, وہ دنیاوی طور پہ بھی بڑھیں. جب بچہ 8ویں کلاس تک ایک کرسچن اسکول میں ایجوکیشن لے, پھر آپ اس کو کسی بھی اسکول میں آپ اس کا ایڈمیشن کروا سکتے ہیں, کیونکہ تب تک اس کا ایمان جو ہے وہ اندر سے مضبوط ہو چکا ہوگا. اس کو پتہ چل جائے گا کہ کرسچن ہونا جو ہے اس دنیا کا سب سے بڑا فخر ہے, پھر وہ اپنے ایمان سے ادھر ادھر نہیں جائے گا. جی بالکل. ابھی آپ نے ذکر کیا کہ میں 20 سال سے اسٹرگل کر رہی ہوں اور میں نے گیو اپ نہیں کیا, اور وہ تمام نوجوان لڑکے لڑکیاں, ان کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کتنی اچھی ایگزامپل ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں کہ 20 سال ہو گئے زندگی میں گیو اپ نہیں کیا. آج اگر ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں, شاید 1-2 دفعہ ہم ناکام ہوتے ہیں, 1-2 سال ہمیں کامیابی نہیں ملتی, دوسرے تیسرے یا چوتھے سال ہمیں جو کامیابی نہیں ملتی تو ہم گیو اپ کر دیتے ہیں. میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے ایسے لوگوں سے جو 20 سال 30 سال سے اسٹرگل کر رہے ہیں, ان کو کامیابی نہیں ملتی. اور میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ کامیابی پہ جو ریسرچ ہوئی ہے, اس میں کامیابی 15 سے 20 سال کے درمیان جو ہے تب جا کے کامیابی ملتی ہے. اور آپ اگر انیشل سٹیج پر ہی گیو اپ کر دیتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں, تو پھر آپ میدان جنگ کے گھوڑے نہیں ہیں. آپ میدان جنگ کے گھوڑے اسی وقت ہیں جب تک آپ ڈٹے ہوئے ہیں, چاہے اس میں آپ کی ہار ہے چاہے اس میں آپ کی جیت ہے. لیکن مستقل مزاجی سے اگر آپ لگے ہیں تو کامیابی ضرور آپ کے قدم چومتی ہے. اب پچھلے دنوں کچھ صدائیں گونج رہی تھیں فیس بک پہ, سوشل میڈیا, یوٹیوب کے ذریعے کہ آپ کی زندگی پہ کوئی فلم بنی ہے, اس تعلق سے کچھ بتائیے گا. جی, یہ چینل نیوز ایشیا ہے, سنگاپور کا ٹی وی چینل ہے. انہوں نے میری لائف پہ ایک فلم بنائی, فلائٹ آف دی فیلکنز, جیسے میں نے پہلے ذکر کیا ہے. اس میں میری اسٹرگل دکھائی گئی ہے کہ پاکستان میں کس طرح سے میں گرلز ایجوکیشن پہ کام کر رہی ہوں. اور چونکہ ہم لوگ بالکل دیہاتی ایریا میں کام کر رہے ہیں, جہاں پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گرلز ایجوکیشن جو ہے وہ امپورٹنٹ نہیں ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ لڑکیوں نے چاہے ان کو جتنا بھی پڑھا لیں الٹیمیٹلی ان کی شادی ہو جائے گی. تو وہاں پہ ڈور ٹو ڈور وزٹ کر کے لوگوں کو کنوینس کرنا جو ہے وہ بڑی مشکل چیز ہے. اور اس کا پھر حل میں نے یہ نکالا کہ میں نے ایجوکیشن نہیں چھوڑی, ابھی بھی میں پڑھ رہی ہوں, کیونکہ ایجوکیشن جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جب آپ اس کو حاصل کرنا شروع کرتے تو آپ کے پاس جتنی ایجوکیشن آتی ہے آپ کو لگتا ہے ابھی بھی کم ہے. تو پھر ہم ڈور ٹو ڈور وزٹ کرتے ہیں, بعض اوقات کئی سال لگ جاتے ہیں ایک فیملی کو کنوینس کرنے کے لیے کہ اپنے بچوں کو اسکول بھیجیں. آئی نیور گیو اپ جب تک میرے پاس وہ اسٹوڈنٹ آ نہیں جاتا. تو یہ ایک لوگوں کے لیے بڑی انسپائرنگ سٹوری تھی, اسی لیے اسے نیو یارک فلم فیسٹیول سے گولڈ میڈل بھی ملا. ویری گڈ. زیف, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جب آپ ڈور ٹو ڈور وزٹ کرتے ہیں, لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں تعلیم کے لیے کہ آپ اپنے بچوں کو اسکول بھیجیں, تو موسٹلی جو لوگ ہیں وہ نیگیٹو وے سے ہمیں دیکھتے ہیں, تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کہ ان کو تو بہت زیادہ شاید کوئی اس پروجیکٹ کے لیے پیسہ مل گیا ہے. بے شک آپ جتنا مرضی خلوص نیت سے کر رہے ہیں, 100% پیورٹی سے کر رہے ہیں, آپ کا ویژن, آپ کی سوچ یہ ہے کہ ہم نے اپنی قوم کو اس دلدل سے نکالنا ہے. یہ جو ہمارے اوپر جو کلنک کا ٹک ہے صفائی کا, اسے ہم نے اس قوم کو نکال کے کسی پڑھی لکھی جو جنریشن ہے اس میں شامل کرنا ہے. لیکن اس کے باوجود بہت سے لوگ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں, ہمیں ٹارگٹ کرتے ہیں, اور ہمیں ہماری جو موٹیویشن ہوتی ہے اس کو کم کرنے کے لیے, اس کو ختم کرنے کے لیے سم ٹائم ایسی باتیں کر دیتے ہیں کہ ہمارا دل نہیں کرتا کہ یہ کام کیا جائے. تو کبھی آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہوا تو آپ بیان کر سکتے ہیں؟ بہت سارے. ابھی کل ایک واقعہ کہ ہمارے اسکول کے سامنے لوگ کچرا پھینک دیتے ہیں, اور اس کو پھر میری بہن نے اور ہماری ٹیم ممبرز نے مل کے اس کو صاف کیا. اور ہمارے اپنے جو مسیحی لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جن کو تو پیسے ملنے ہیں ہم اپنے بچوں کو کیوں پڑھائیں. تو اس سے بھی بہت بڑے بڑے چیلنجز, آئی مین سیکیورٹی تھریٹس. اب دیکھیں, ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے پیرنٹس ہمارے ساتھ یہ گلا کرتے ہیں کہ فلاں اسکول سسٹم جو ہے اس کو اتنا پیسہ آتا ہے, لیکن ہمارے بچوں سے وہ فیس مانگتے ہیں, ہم کہاں سے دیں, ہم فیس نہیں پے کر سکتے. اور اگر کوئی آپ کے بچوں کو مفت تعلیم دے رہا ہے تو اس کو ہم باتیں کرتے ہیں. بس ہمارے کچھ ایسے ہی رویے ہیں. اور مفت کوئی چیز بھی ہم دیتے ہیں اس کی ہم قدر نہیں کرتے, ویلیو کوئی نہیں ہے.
لیکن جہاں پہ ہمیں پیسے دینا پڑتے ہیں، اگر 1-2 مہینے پھر جب فیس دے دیتے ہیں اس کے بعد نہیں دے پاتے تو پھر ہم اسکول کو ٹارگٹ کرتے ہیں، انتظامیہ کو کرتے ہیں کہ ان کو اتنا باہر سے پیسہ آ رہا ہے، مسیحیوں کے نام پہ پیسہ آ رہا ہے، لیکن ہمیں نہیں دیا جا رہا، ہمیں پڑھایا نہیں جا رہا، ہمارے بچوں کو مفت تعلیم نہیں دی جا رہی۔ دیکھیں جو ایک لیڈر ہے نا، جی سب سے پہلی بات تو یہ کہ ایز اے مسیحی جی میں ہمیشہ یہ بات یاد رکھتی ہوں کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، ٹھیک ہے، تو اگر ان کو سامنا کرنا پڑا، میں ایک عام انسان ہوں، پہلی بات۔ دوسرا، جو ایک لیڈر ہوتا ہے نا، اس کی ہمیشہ نظر رہتی ہے اپنے گول پہ۔ میرا گول کیا ہے کہ مجھے ہماری بچیوں کو امپاور کرنا ہے، ان کو ایجوکیٹ کرنا ہے، اور ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑے رہنا ہے ایٹ اینی لیول، ایٹ اینی کوسٹ۔ تو پھر جو چیلنجز ہیں ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سیکنڈ، آپ کا جو گول ہے اس کو ہمیشہ آپ یہ سمجھیں جیسے سورج ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کو ہمیشہ آپ کے سامنے نظر آئے گا، وہ ہمیشہ آپ کو روشن نظر آئے گا۔ باقی چیلنجز جو آتے ہیں، آپ کے پاس جتنا بڑا چیلنج ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اتنا بڑا گول ہے۔ سو آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ مائی چیلنجز، آئی ہیو ٹو فیس دیم، اینڈ آئی تھنک ود دا پاور آف جیسس کرائسٹ آئی ایم اسٹرانگر دین فیئرز۔ جی، بڑی اچھی بات، بڑا آپ کا مطلب کنوکشن جو بڑا اسٹرانگ مجھے لگا، اور میں سمجھ سکتا ہوں کہ دیکھیں جب یسوع مسیح نے کہا تھا کہ لوگ جب ہرے درخت کے ساتھ یہ کر رہے ہیں تو پھر آپ کے ساتھ کیا کچھ نہیں کریں گے۔ اور پھر میں یہ بھی اکثر لوگوں کو بتاتا ہوں، جن لوگوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، جن کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، کہ میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ دنیا میں یسوع مسیح سے بڑھ کر اس سے بڑی سچائی کوئی نہیں ہے۔ لوگ تو یسوع مسیح پر بھی تنقید کرتے ہیں۔ شاید دنیا کی جو آبادی 7 ارب کے قریب یا 6.5 ارب کے قریب آبادی ہے، تو اس میں آدھے لوگ یسوع مسیح کو بھی نہیں مانتے۔ تو آپ اپنے جو اچھے کام ہیں ان پر گیو اپ نہ کریں، آپ جو اپنا اچھا کام وہ کرتے جائیں۔ ایک چیز ذہن میں رکھیں، جب آپ اچھا کام کریں گے، لوگوں کے لیے بہتری کے لیے کوئی آسانیاں پیدا کرنے کے لیے کام کریں گے، تو ہمیشہ آپ کو تنقید کا نشانہ بنایا جائے گا۔ وجہ صرف کیا ہے؟ وجہ یہ کہ جو آپ کے حاسدین ہیں وہ یہ نہیں چاہتے کہ آپ اچھے کام کریں، آپ ترقی کریں، لوگ آپ کی تعریف کریں۔ وہ پھر ڈیفینیٹلی کہ اپنے اوچھے ہتھ کنڈے جو ہیں وہ استعمال کریں گے نیگیٹیوٹی پھیلانے کے لیے، آپ کے خلاف کوئی ویڈیو بیان کروا سکتے ہیں کسی سے، چند روپوں کی خاطر اپنے راستے سے آپ کو ہٹانے کے لیے آپ کی کردار کشی بھی کی جا سکتی ہے۔ لیکن میں نے اپنی زندگی سے یہ بات سیکھی ہے، آپ اگر اچھا کام کر رہے ہیں تو آپ پر تنقید ضرور ہوگی، آپ کی کریکٹر اسیسینیشن ضرور ہوگی۔ وجہ صرف یہ ہے کہ لوگ خود کچھ نہیں کر سکتے، لیکن جو کام اچھے کر رہے ہیں ان کو بھی کامیاب ہوتا وہ ان کو پسند نہیں ہے۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کریں۔ جب لوگ ایکچولی یہ چاہتے ہیں آپ کو اپنے ٹارگٹ سے ہٹانا، تو اگر آپ اپنے ٹارگٹ کو فوکسڈ رکھیں گے تو کبھی بھی آپ لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کریں گے تو آپ ضرور کامیاب ہوگے۔ لوگوں کو چھوڑ دیں، انہوں نے باتیں کرنا نہیں چھوڑنی۔ اگر وہ برائی کرنا نہیں چھوڑ سکتے، آپ کے خلاف باتیں کرنا نہیں چھوڑ سکتے، تو آپ اپنے اچھے کام کرنا کیوں چھوڑیں؟ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے کاموں کو جاری رکھیں۔ تنقید ہمیشہ سے ہوتی رہی ہے اور ہوتی رہے گی، ایون کہ جیسس کرائسٹ پر بھی بہت زیادہ لوگوں نے تنقید کی، جو دنیا کی سب سے بڑی سچائی ہیں۔ مس، آج اگر ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں 12 سال 13 سال 14 سال کی جو نابالغ بچی ہیں غیر مذاہب کی طرف جا رہی ہیں اور گھر والوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرتی، گھر والے جو چاہتے ہیں ان کی توقعات پر پورا نہیں اترتی، مطلب کہ ہمیں تربیت جو ہے وہ نظر نہیں آتی بچوں کے اندر۔ اور آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جو آج کل واقعات ہو رہے ہیں، لڑکیاں گھروں سے بھاگ رہی ہیں، بھاگ کر شادیاں کر رہی ہیں، ان چیزوں کو ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ یہاں پہ کافی سارے لوگ جو ہیں وہ پیرنٹس پہ بات کرتے ہیں، بٹ میں اس سے پہلے کی بات کروں گی۔ دیکھیں ہمارے جو میجورٹی آف پیرنٹس ہیں وہ الٹریٹ ہیں، ان کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے، اسی وجہ سے ان کو پھر وہ مذہب کو بھی ٹھیک سے نہیں سمجھ پاتے، زیادہ تر لوگ مزدور ہیں۔ اب یہاں پہ جو پادری صاحبان ہیں وہ ڈور ٹو ڈور جاتے ہیں، ان کو پیرنٹس کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، ہر جگہ پہ سنڈے اسکول کو باقاعدگی سے چلانے کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیں ہمارے سنڈے اسکولز میں ٹیبلوز پہ زیادہ زور دیا جاتا ہے، بچوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے بیبلیکل لائف کے بارے میں، ون تھنگ۔ اینڈ سیکنڈ، جو سنڈے اسکولز ہیں ان پہ باقاعدہ سلیبس ہونا چاہیے۔ اب ہمارے کچھ گاؤں میں سنڈے اسکولز بھی چل رہے ہیں، تو ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے باقاعدہ ایک سلیبس بنایا ہے، اس سلیبس اکارڈنگلی ہم کرتے ہیں۔ اور پھر ہمارے موسٹلی آپ دیکھیے گا کہ موسٹلی دیہاتوں میں اس طرح کے کام ہوتے ہیں، یا ان ایریاز میں جہاں پہ غربت زیادہ ہے، ماں باپ گھر پہ نہیں ہوتے، بچوں کو توجہ نہیں دے پاتے، تو ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ بچوں کو پازیٹیو جو ایکٹیویٹیز میں انوالو کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ صرف والدین کی ذمہ داری نہیں، یہ آپ کی میری ذمہ داری ہے۔ ہم جو لوگ ایجوکیٹڈ ہیں، جن کے پاس وسائل ہیں، جو اس بات کا شعور رکھتے ہیں، ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ہر گلی میں
اگر ہم ایک سنڈے اسکول بنا لیتے ہیں, ہم بچوں کے لیے ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز رکھتے ہیں, ان کو چھوٹے چھوٹے گفٹس ہم لوگ دیتے ہیں, تو بچوں کو لگے گا کہ ہم کچھ لرن کر رہے ہیں, ہمیں کوئی اپریشیٹ کرنے والا ہے, اور ہم لائف میں آگے بڑھ سکتے ہیں. بچوں کو بات بات پہ ان کو بتائیں کہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں, آپ وہ بھی کر سکتے ہیں. ان کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں, میں 13 سال کی تھی جب میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ڈسکریمنیشن کا, لیکن مجھے پتا تھا کہ مجھے کس طرح سے اپنی کمیونٹی کو اپلفٹ کرنا ہے. اب وہی لوگ جو ہیں, ان کی نوجوان بچیاں میرے پاس آتی ہیں, کام سیکھتی ہیں, اور میں ان میں بہت پروٹیکٹڈ فیل کرتی ہوں. اس سے کیا ہے کہ جتنے بھی کرسچنز ہیں, ان سب کی عزت میں اضافہ ہوا ہے میرے انیشیٹو کی وجہ سے. تو یہ پورے معاشرے کی, سب کرسچنز کی, جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں, سب کی یہ ذمہ داری ہے. یہ مت کہیں کہ فلاں کے والدین کا نہیں کر پائے تو اس لیے یہ بچے کے ساتھ ہو گیا. چرچ کی ذمہ داری ہے, پاسٹرز کی ذمہ داری ہے, پڑھے لکھے لوگوں کی ذمہ داری ہے. ہم سب کو مل کے کام کرنا پڑے گا, اور مسلسل کام کرنا پڑے گا. اور نوجوان لڑکے لڑکیاں جو موبائل فون کا بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں, ان کو آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ آپ لوگوں کو میں اپنی ایک مثال دینا چاہتی ہوں. میرے والدین پڑھے لکھے نہیں ہیں, میں ایک گاؤں سے تعلق رکھتی ہوں. میں ایک چھوٹے سے غریب گھرانے میں پیدا ہوئی تھی. میں نے آپ کو بتایا کہ میں 7ویں کے بعد کبھی اسکول یا کالج بھی نہیں گئی. آج میں ایک امریکن میگزین میں بلاگز لکھتی ہوں. میں نے 17 گریڈ کی جاب سے میں نے خود ریزائن کیا. آپ نے دیکھا کہ مجھے بہت سارے ایوارڈز بھی ملے. یہ کیوں ملے؟ کیونکہ میں نے انٹرنیٹ کا پازیٹیو یوز کیا. میں نے انٹرنیٹ کو اپنے گولز اچیو کرنے کے لیے استعمال کیا. انٹرنیٹ جو ہے آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اسے اپنا ٹائم ویسٹ کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں یا آپ اس کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. آپ انٹرنیٹ کے ذریعے پوری دنیا تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں. آپ اپنے سارے خواب اس سے پورے کر سکتے ہیں. آپ اچھی جابس حاصل کر سکتے ہیں. آپ انٹرنیٹ, اگر آپ کو کوئی بتانے والا نہیں ہے تو آپ جسٹ گوگل پہ جائیں, آپ کو آپ کے ہر سوال کا جواب مل جائے گا, اور آپ انٹرنیٹ کو یوز کرنا بھی لرن کریں گے. تو اس کو اپنے لیے اپنی ترقی کو کم کرنے کے لیے استعمال نہ کریں, بلکہ اپنے آپ کو, اپنے خاندان کو, اپنے معاشرے کو, اپنی ذات کو دوسروں کے لیے ایک انسپریشن بنانے کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں. اور آپ کر سکتے ہیں بیکاز آپ آج کی جنریشن ہیں, اور آپ بہت زیادہ آپ تعلیم میں ہم سے بہت آگے ہیں. جی, تھینک یو. اور مس, میں یہ جاننا چاہوں گا, ابھی آپ نے ذکر کیا تھا کہ جلے ہوئے بچوں کا ہم علاج کراتے ہیں. صرف جلے ہوئے بچوں کو ہی آپ نے کیوں فوکس کیا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میری ایک اسٹوڈنٹ تھی میرب. جی. وہ 9 سال کی تھی, اور اس کے والدین مزدور ہیں, وہ گھر پہ نہیں ہوتے تھے. جی جی. تو اسکول سے جاتے ہوئے, اسکول سے وہ گئی اور وہ کھانا گرم کر رہی تھی اپنے ینگر سبلنگس کے لیے. تو بچی کو 3rd ڈگری برنز ہو گئے. جی جی. اور 1 ماہ تک اس کے والدین اس کو ہاسپٹل نہیں لے کے جا سکے. اور جب میں 1 ماہ کے بعد میں نے اس کو دیکھا, بیکاز سمر ویکیشن تھے تو مجھے پتہ نہیں چلا کہ شی از سک. تو جب میں نے اس کو دیکھا تو اس کی پوری باڈی میں سے پس آ رہی تھی, بلڈ آ رہا تھا, اور وہ ایک بالکل اسکیلیٹن بن چکی تھی. ہاں جی. تو وہاں سے پھر ہم لوگوں نے اسٹارٹ کیا, اور پھر اور لوگوں نے بھی اپروچ کرنا شروع کیا. پھر مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کے لیے فنڈنگ وغیرہ کہاں سے آئے گی, بیکاز یہ میری ڈومین نہیں تھی. پھر میں نے انٹرنیٹ پہ ہی, میں نے 1 گھنٹے میں نے 20 آرگنائزیشنس کو میں نے گوگل پہ سرچ کیا, اور میں نے ان کو ای میل سینڈ کی. اور وہاں سے نیو یارک سے مجھے ایک ماڈل نے کانٹیکٹ کیا, اور انہوں نے کہا کہ جی ہم ان کی سرجریز کے لیے پے کریں گے. انہوں نے پھر خود ہی یہاں پہ ارینجمنٹس کی, اور وہاں سے ہوئے. لیکن اب ہم مختلف ہاسپٹلز ہیں جہاں پہ ہمارے اپنے رابطے ہیں, اور ہم ان کی ہیلپ سے بچوں کا علاج کرتے ہیں. دیکھیے, ابھی آپ نے بات کی کہ انٹرنیٹ کا, موبائل فون کا اگر پازیٹیو وے میں آپ استعمال کرتے ہیں تو کتنا زیادہ فائدہ ہمیں ہو سکتا ہے. اور آپ نے پازیٹیو وے میں استعمال کرتے ہوئے ایک زندگی کو بچایا, اور اس کے بعد کتنی زندگیاں جو وہ بچ رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیٹ جو ہے یہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے, موبائل سسٹم کسی نعمت سے کم نہیں ہے, لیکن اگر ہم اس کا استعمال جو ہے پازیٹیو وے میں کرتے ہیں, اور زندگی جو ہے اس نے بہت زیادہ آسان بنا دی ہے. مشکلات ان کے لیے پیدا کی ہیں جو نیگیٹو وے میں اس کا استعمال کرتے ہیں. اس کے استعمال کے تعلق سے سوائے وہ ٹک ٹاک اور واٹس ایپ اور فضول ایپس دیکھنے کے علاوہ جو دیکھتے ہیں, ان کی زندگی میں کوئی کامیابی یا ترقی نہیں ہوئی. لیکن جن لوگوں نے اس کو پازیٹیو وے میں استعمال کیا ہے, خدا کا شکر ہے, بڑی بڑی کامیابیاں اور بڑی بڑی سٹوری ہیں. مس زیب, میں سمجھتا ہوں بڑی متاثر کن باتیں تھیں آپ کی, اور بہت سے لوگوں کو اس پروگرام کے ذریعے سیکھنے کو بہت کچھ ملے گا, اور بہت سے لوگ جو ہے وہ موٹیویشن لیں گے آپ کی زندگی سے, آپ کی کامیابی سے. تو فضل ٹی وی کے ناظرین جو آپ کو دیکھ رہے ہیں, ان کو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گی, کیا کہنا چاہیں گی؟ آپ کے پاس کھلا ٹائم ہے. تھینک یو ویری مچ. اینڈ
میں چاہتی ہوں کہ ہمارا پیج ہے فیس بک پہ کرسچن چلڈرن ان پاکستان، آپ اسے لائک کیجئے، بیکاز وہاں پہ آپ کو انفارمیشن مل سکتی ہے کہ ہم کس طرح سے باقاعدہ ایک سلیبس کے تحت ہمارے جو کرسچن بچے ہیں ان کو نہ صرف روحانی بلکہ دنیاوی ترقی میں ہیلپ کر رہے ہیں. اینڈ سیکنڈ، آپ میرا میسج جو ہے وہ دوسروں تک شیئر کر سکتے ہیں، بیکاز ہم سب کو یونائٹڈ ہونے کی ضرورت ہے. اگر ہم سب اکٹھے ہوں گے، ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے، ہم ایک دوسرے کی آواز بنیں گے، تو ہی ہم مضبوط ہوں گے، تو ہی دوسرے لوگ جو ہیں وہ ہمارے خلاف کھڑے ہونے سے پہلے سوچیں گے کہ ہم ایک ہیں. ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے اور ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرنا ہے. میں نے آپ کو کرنا ہے، آپ نے مجھے اپریشیٹ کرنا ہے. تھینک یو ویری مچ. مس زیب، تھینک یو سو مچ آج کے پروگرام کی رونق بڑھانے کے لیے. یہ پروگرام آپ جیسے ہی لوگوں کے لیے، تاکہ ہمارے وہ ناظرین جن کو نہیں پتہ کہ ہمارے لوگ کر کیا رہے ہیں، ہو کیا رہا ہے، ان کو بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمارے لوگ جو کس قدر کامیاب ہیں، کہ نہ صرف وہ خود کامیاب ہے بلکہ لوگوں کو بھی کامیابی کی طرف جو ڈائریکشن دے رہے ہیں، اور ان کی باتوں سے بہت زیادہ متاثر ہو کر پھر لوگ اپنی زندگیاں جو ہیں ان کے پروگرامز کے مطابق، جو اپنی زندگیاں جو ہیں ان کی سوچ کے مطابق ڈالنے کی کوشش کر کے اور پھر کامیاب ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح میری زندگی میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن سے میں متاثر ہوا، ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا، اور پھر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنی زندگی میں کامیاب ہوں، بہتر زندگی گزار رہا ہوں. تھینک یو سو مچ ونس اگین، بہت شکریہ. اور فضل ٹی وی آپ کے ساتھ ہیں، ہم ہر طریقے سے آپ کی سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. تو آپ اپنی دعاؤں میں فضل ٹی وی کو بھی یاد رکھیں. اور ناظرین، میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ لوگ جو معاشرے میں دوسرے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، ان کو کامیاب کرتے ہیں، ان کو آپ اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیں. اور جو کچھ آپ کر سکتے ہیں زندگی کے جس پورشن میں بھی آپ کھڑے ہو سکتے ہیں، ان کے ساتھ ضرور کھڑے ہوں. میں آپ کا ہوسٹ سلیم اقبال، پرائڈ آف دی نیشن پروگرام میں اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گا. اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے. خدا حافظ.